یا وجیہ دینی والکرم. اس واسطے سلسلہ کا ہر ساتھی مرد ہو یا عورت اس کو ان صفات کی طرف توجہ دینا چاہیے. توحید ایسی کہ لا کی تروال سے غیر اللہ کا کچھ کرنے دھرنے کے اعتبار سے تعلق کاٹ دیا جائے. فاعل حقیقی اللہ ہیں، باقی سب ان کی مٹھی میں ہیں. کسی سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے سنا ہے کہ یہ بنائی ہوئی چیز ہے، بنائی ہوئی چیز سے کچھ بنتا نہیں، بنانے والے سے بنتا ہے جو کچھ بنتا ہے. تو اس کی بنا پر غیر سے، لا کی شمشیر سے غیر کو کاٹ دیا جائے کہ میری زندگی میں کسی کوئی مسئلہ کسی اور سے متعلق ہے، یہ نکال دیا جائے. کوئی سا بھی مسئلہ ہو. آنے والے جو مسئلے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. جس کی کشتی ڈوب رہی ہو انہیں پکار رہا تم سب کو ڈبا دوں گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ جان دو، جاننے بولتے چلے گئے. خالص توحید، ایک اللہ سے متعلق عقیدہ مضبوط رہنا کہ میری زندگی کا ہر مسئلہ جسمانی ہو، روحانی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، معاشی ہو، گھریلو ہو، اولاد سے متعلق ہو، نکاح سے متعلق ہو، نفع سے متعلق ہو، نقصان سے متعلق ہو، عزت و ذلت سے متعلق ہو، امن و خوف سے متعلق ہو، موت و حیات سے متعلق ہو، کوئی سا بھی مسئلہ ہو، صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو ایک مثال دوں میں آپ کو. اس سے آواز آ رہی نا مائک سے؟ ٹیوب سے لائٹ روشنی نکل رہی، پنکھے سے ہوا آ رہی، فریج میں چیزاں ٹھنڈے ہوتے، اے سی سے گھر ٹھنڈا ہوتا، بستری میں گرمی رہتی، فیکٹریوں میں مشینیں چل رہے، سارے کام ہو رہے نہیں ہو رہے. شکلیں صورتیں سب الگ الگ ہیں مگر ان سب میں کار فرما ایک ہی ہے. ان سب میں کار فرما جو چیز ہے وہ ایک ہی ہے. کیا ہے وہ چیز معلوم نہ؟ نہیں معلوم؟ کچھ لوگ معلوم ہے بول رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہے بول رہے ہیں. ارے بھائی معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ ایک ہی چیز ہے سب میں کار فرما. کرنٹ ہے نا؟ وہ ہوگا تو اس سے آواز نکلے گی، وہ ہوگا تو اس سے روشنی نکلے گی، وہ ہوگا تو اس سے پنکھا ہوا پھیلے گی، وہ ہوگا تو فریج سے ٹھنڈک حاصل ہوگی، وہ ہوگا تو اے سی سے ٹھنڈک حاصل ہوگی، وہ ہوگا تو کمپنی اور مشینیں چلیں گی. اور ہے سب میں ایک ہی چیز. اللہ نے مثال رکھ دی سمجھ میں آنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے. اسباب کی سب صورتیں رکھیں برائے امتحان. اسباب کی سب صورتیں رکھیں برائے امتحان. دراصل کل عالم میں ہے کن کی صدا تیری خدا. بس ایک اللہ کا امر ہے. توحید خالص رہنا. اس واسطے جو بھی ضرورت پڑے ادھر ادھر سوچنے کا ہی نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو بولنے کا ہے.
جس کے ہاتھ میں ہے اس کو بولنا. نہیں سمجھ میں آ رہا تو ایک مثال ذہن میں رکھ لیجیے، چونکہ بھائی بھی سن رہے ہیں، بہنیں بھی سن رہے ہیں. گھر میں کسی کے بھی پاس پیسے نہیں ہیں، ایک بابا گانے ہیں، تو پیسے کس سے مانگنا؟ کس سے مانگنا بھائی؟ بچہ دوسرے بچے سے نہیں مانگتا، کئی کو تو معلوم ہے اس کے نہیں ہے بول کے. بچوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ذرا ہمت سے کام لینے والے ہوتے ہیں، ایک ذرا ڈرنے والے. جو ڈرنے والا بچہ رہتا ہے اسے پیسے کی ضرورت پڑی تو اپنے دوسرے بھائی کو بولتا تو ذرا جا کے بابا سے بول ذرا پیسے دے. بچے کو معلوم ہے نہیں ہے، سن کر مانگنا نہیں ہے. مانگنا کس سے ہے؟ جس کے پاس ہے. اب بتاؤ کہ پوری مخلوقات اور پوری کائنات میں کسی کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمارے کو کچھ ہونا ہے تو اپن کدھر متوجہ ہونا؟ اللہ کی طرح متوجہ ہونا. اولاد نہیں ہو رہی، کس سے مانگنا؟ شادی نہیں ہو رہی، کس سے دعا کرنا؟ روزی نہیں مل رہی، کس سے مانگنا؟ بیمار ہو گئے تو صحت کس سے طلب کرنا؟ ہر معاملے میں. ہم لوگوں کا حال آج ویسا نہیں ہے. جگہیں بنا کے رکھ لیے، یہ کام کے لیے یہ جگہ، یہ کام کے لیے یہ جگہ. میں تو سنا کسی کی بات بند کرنے، کسی کی زبان کھولنے کے واسطے بھی جگہیں بنا کے رکھ لیے. خفلہ لے کے جاتے لیتے، بہو ساس کے خلاف، ساس بہو کے خلاف خفلہ لے کے جاتی ہے. وہاں جا کے وہ جالے میں وہ خفل کھلا اٹکا کے جی فلانے کی زبان بند بول کے دبا دیتی ہے. جگہیں بنا کے رکھ لیے، شادی کے واسطے ایک جگہ بنا لیے، اولاد کے واسطے ایک جگہ بنا لیے، بات بند کرنے کے واسطے ایک جگہ بنا لیے. مختلف جگہیں لوگوں نے بنا لی. ایسے ہی دنیا کی ضروریات سے متعلق بھی لوگوں نے الگ الگ افراد اور اشخاص کو اپنا مرکز توجہ بنا لیا. انہوں یہ کام بنا دیں گے، انہوں وہ کام بنا دیں گے، انہوں وہ کام بنا دیں گے. ہماری توجہ اسی طرف نہیں ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. لائق عبادت اللہ ہی کو سمجھتے ہوئے اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسی سے مانگنا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بہت مشہور مقولہ ہے، آپ سب کو یاد رہنا چاہیے کہ سر اس کے آگے جھکے جس نے سر دیا ہو، اور ہاتھ اس کے آگے پھیلے جس نے ہاتھ دیے ہوں. نہ کسی اور کے آگے سر جھکے گا، نہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلے گا. باقی جو نظر آتا ہے یہاں سے ہوتا ہوا وہاں سے ہوتا ہوا، وہ سب راستے ہیں. رہتا نہیں ہے اس میں کچھ بھی، راستے ہیں. وہ آواز اس سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مگر یہ صرف راستہ ہے. روشنی اس سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن وہ صرف راستہ ہے. ایسے ہی کائنات کی ہر چیز ایک راستہ ہے، اور اللہ جل شانہ جس چیز کے واسطے جو ان سا راستہ چاہیں اختیار فرما لیں. قادر مطلق ہے وہ. زہر توڑ ایک دوا ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تریاق، یعنی زہر کا اثر ہو جائے تو اس کو توڑنے والی. اور ایک زہر ہوتا ہے، زہر کے ہلاکت والے اثرات سے بچانے کے لیے تریاق ہوتا ہے.
اور زہر ہلاک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ پروردگار عالم جب چاہیں زہر کو تریاق بنا دیں، قادر ہیں وہ، سب چیزیں محتاج ہیں۔ یہ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خاص پیرائے میں فرماتے تھے کہ اللہ کا امر کن کیسا ہوتا ہے سمجھانے کے واسطے بولتے تھے کہ اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو فرمایا تو عصا نہیں اژدہا، تو اژدہا بن جانے کے بعد میں فرمایا تو اژدہا نہیں ڈنڈا، بولے تو ڈنڈا بن گئے۔ ان کا ہے معاملہ سب۔ اس لیے پہلی چیز توحید،